وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بھیجتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہ چیئرمین بن گئے تھے تو پھر آپ نے کیوں پیچھے ہٹے؟ آپ نے میں نے اس لیے جی کیونکہ مجھے آپ بہت آئیڈیل اور بڑے سنجیدہ قسم کے انسان ہیں. نہیں, مجھے یہ تھا کہ میں کیسز کروں, کیسز کر کے تو جو خان صاحب کو باہر نکالیں تاکہ وہ چیئرمین بنے. تو مجھے وہ کانفلکٹ جو نظر آ رہا تھا نا کہ چیئرمین بن کے پھر یہ کیسز کو میں پوری طرح دھیان نہیں دے سکتا تھا, میں اس وجہ سے. ڈو یو تھنک کہ اب آپ کیسز پہ دھیان دے پائے اور کچھ ہو سکتا ہے پازیٹیو؟ کافی حد تک جی. نہیں تو یہ جو آپ تو مخصوص نشستیں آپ کو نہیں مل سکی, وہ چلے نہیں ملی, وہ اپنی جگہ ایک بیٹل ہے, وہ ایک اور قانونی بیٹل ہے, لیکن میرے خیال ہے میرے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ خان صاحب کے جو 3 کیسز ہیں ان میں ہم جیتیں. نہیں تو واٹس اباؤٹ 9 میں 9 والے کیسز بھی ہماری لیگل ٹیم نے لیے ہوئے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس کی بھی ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہ جلد سنے جائیں. نہیں تو آپ کے اندر تھوڑا سا مطلب وہ آئے گا آپ کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے, مطلب آپ ایسے پارٹی میں کیسے جب لائر ہی رہیں گے, مطلب کوئی یا عہدہ کوئی لیں گے؟ عہدہ نہیں لوں گا میں, لیکن میں سینیٹر ہوں, پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں ماشاء اللہ سینٹ میں, اور پارٹی کی جو مین پالیسیز ہوتی ہیں اس میں میرے ایک رائے شامل ہوتی ہے, تو اس لیے میں مجھے اردو کی ضرورت نہیں. خان صاحب کے فی الحال جو چانسز نظر آتے ہیں باہر آنے کے نہیں ہیں, نہیں بالکل ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کیسے ہیں بتائیں؟ بالکل ہیں انشاءاللہ سر. کیسے بتائیں, اب صرف ہمارے 3 کیسز رہ گئے, بتائیں. 3 کیسز رہ گئے ہیں, اور وہ تینوں کیسز کی سماعت ہے اسلام آباد میں انشاءاللہ ہائی کورٹ میں. 9 مئی والے میں بھی آپ ہی ہیں؟ 9 مئی والے میں میں نہیں, آپ نہیں ہیں 9 مئی. سر تو اس لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی رہا ہو پائے, تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گوہر صاحب صحیح اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے جی اپوزیشن لیڈر؟ جی اپوزیشن لیڈر تو ہمارے ہیں عمر ایوب صاحب. اچھا, وہ ہیں اپوزیشن لیڈر. غور ایوب آپ کے وہ ہیں چیئرمین ہیں. وہ اب ان کا رول کم ہو گیا, اب زیادہ رول ان کا ہے. اچھا جی ہاں جی. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک میاں عمران خان صاحب باہر؟ انشاءاللہ جی اس مہینے کے اینڈ تک آپ کو پکی امید ہے؟ انشاءاللہ جی. اچھا, تھینک یو. میں جلدی کر رہی جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ آپ نے ہمیشہ پی ایم ایل این کی بڑی خدمت کی ہے, اور آپ نے حکومت کی بھی نا, آپ نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کو مس کر رہے ہیں اس میں؟ کس میں؟ پارلیمنٹ میں, مطلب یہ کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ آتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف بھی؟ میں نے تو میاں صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, بہت زیادہ, اور میں نے میاں صاحب کو میں مس کرتا ہوں. ہم لوگ بھی بہت مس کرتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان جیسی کر سکیں گے گورنمنٹ؟ بالکل کر سکیں گے, چونکہ آلریڈی شہباز صاحب نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا جب ان کا پریویس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. انشاءاللہ وہ بڑے ہارڈ ورکر ہیں, انتھک ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, اور تمام اپنی اتحادی جماعتوں سے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کرائسس سے نکالیں گے. اچھا, تو سر ابھی علی ظفر صاحب مجھے ملے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس عمران خان کے جو 3 مقدمات ہیں اس کے جلد فیصلہ ہو جائے گا, اور جو ہے وہ 9 مئی والے کو پوچھا تو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ود 1 منتھ وی ول بی پرائم منسٹر. چلیں, یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. ہاں جی, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں, اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. آج صدارت کا بھی الیکشن ہو گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ صدر زرداری صاحب الیکشن جیتیں گے یہ, اور حکومت اپنا کام شروع کر دے گی, کیبنٹ فارمیشن ہوگی, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر دیکھتے ہیں ان کے دعووں میں کیا ویٹ کرنا پڑے گا. شہریار افریدی صاحب نے بالکل وہی ایسے لگا جیسے پی ٹی آئی کا دور واپس آ گیا. انہوں نے یہاں پہ کہ بہت ابیوزز کیے اور سب کو بہت گندی گالیاں دی. چلیں کوئی نہیں, نو کمنٹس. السلام علیکم. تو آپ اس میں خصوصی کوٹا پہ آئی ہیں؟ جی, ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ کے بارے میں, یہ اس کے کیمرے کی طرف ہے؟ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے, پہلے بھی ڈیزرو پہ ہم نے 2013 میں جب آئے تھے تو ہم نے ڈیلیور کیا تھا. بہت سارے پرابلم تھے, بہت مشکلات ہمارے سامنے تھی, ملک کا بہت برا حال تھا, مگر ہم نے پھر بھی وہاں پہ کام کر کے ملک کو بہت اچھی طرح لے کے چلے گئے تھے, اور ہماری اکانومی بہت امپروو ہو گئی تھی, دنیا میں ہمارا نام ہو گیا تھا, انویسٹرز آنے شروع ہو گئے تھے, اور بہت سارے پروجیکٹس ہمارے اس زمانے میں کامیاب ہوئے تھے, اور ہم نے پورا بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی کریں گے. نہیں تو میم, یہ جو ابھی علی ظفر صاحب ملے تو کہتے ہیں کہ ابھی 1 مہینے میں مقدمہ
जो है वो फारिग हो जाएगा, इमरान खान जो है वो विल बी द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीटीआई वालों का जो दिल चाहता है कहते हैं, उनकी किसी की ज़बान को आप क्या रोक नहीं समझते हैं सकते। दीवाने का ख्वाब? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इंसान ख्वाब देखना अगर चाहे तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ख्वाब तो ख्वाबों पे पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है, सोच पे भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम बातें ऐसी करें जो कलर सोच वाली भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर ये हमारे पास इसका नहीं हो सकता है कि आप हर साल और हर 2 महीने के बाद इलेक्शन कराते रहे। तो मैम ये शहरयार अफरीदी जो है तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे थे यहाँ पे वाहन में खड़े होके, देखिए, हर एक को, तो वो ये ऐसा कल्चर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब से इमरान खान आए हैं इस मुल्क का कल्चर ही बदल कर रह गया है। इन्होंने बच्चों के हाथ से जो है ना किताबें छीन ली हैं, उनके हाथों पर डंडा और लाठी दे दी है, और उनके दिमाग में बजाय इसके कि आप अच्छी बातें सोचें, उनकी सोच बदल कर रख दी है। उनकी सोच में अब सवाए गाली और बदमाशियाँ और इसके अलावा कुछ नहीं है। अफसोस की बात है। इंशाअल्लाह ताला हमारी आप कल्चर बदलने की जी हम कोशिश करेंगे कि तो बहुत डिसेंट कल्चर है। इवन पीपल्स पार्टी का भी आपकी सारी जी हाँ, जी हाँ। मैम गुड लक आपको। Thank you। तो मैम ये अस्सलाम वालेकुम मैम, ये उतार लेना ज़रा। मैम आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह आप पंजाब के कौन से हल्के से डेरा गाजी खान से मेरा डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है। तो आपने कितने वोट हासिल किए? मैं स्पेशल सीट पे और चौथी अच्छा, दफा स्पेशल मैंने चौथी दफ़ा माशाल्लाह। तो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? अभी अली ज़फ़र साहब से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं कि इमरान खान 1 महीने में बाहर आ जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप इस सिलसिले में क्या बताएंगे? मैं कहूँगी कि कभी भी नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते फिलहाल। मैंने उनको ये कहा कि ऐसा अभी तो उनके केस ही नहीं खत्म हुए। वो अभी कह तो रही है अपने कि नहीं- ट्रायल नहीं दे सके अपना, तो अभी उन्होंने मुकम्मल ही नहीं किया। आपका उनका जो फैसला था वो हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे निकलेंगे 1 महीने के अंदर और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे? तो उन्होंने तो ऐसे ही बोला। गलत बोला है। अच्छा, तो अच्छा आप इस गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगी? यहाँ पे अपने शहबाज शरीफ साहब के बारे में और अपनी हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी? मेरी हुकूमत जब भी आती है मुल्क में तरक्की होती है। तरक्की को ये नहीं कह सकते। हर जो मेगा प्रोजेक्ट जी, है आज से मैं जब तक जहाँ में मुझे 25 साल हो गए इसमें असम्बली में आते हुए 20 साल हो गए हैं। तो ये जब हमारी हुकूमत आती है मुल्क में तरक्की काम होते हैं, मुल्क में तरक्की होती है, महंगाई कम होती है। महंगाई तो इसी दौर में हुई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इससे के बाद उन्होंने जो IMF से जिस तरह के मुआहदे कर लिए थे बिला वजह, जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम करके और सब्सिडी का बहाना बना के चला दिया था काम, तो वो सारा ख़राब कर दिया था उसने सारी महंगाई। मैम ये अब ये मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका। मैंने हमारी जो मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कौन सी मिनिस्ट्री? हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। नहीं बेहतरीन चल रही है। नहीं इमरान खान के दौर में आकर उसने बहुत सारे मेजर ऐसे लिए जो कि हमारी जड़ों में बैठ गए। तो अभी आप ये बताइए कि आप लोग क्या इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हमारी अपनी पार्टी की जो है PMLN की वो बेहतरीन चल रही है। नहीं वो अभी आप मिनिस्टर को किसको लेकर आ रहे हैं इंफॉर्मेशन का? इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर इधर से अभी तो तय नहीं हुआ। अभी कब तक आपकी काबीना बन जाएगी? अभी काबीना बनेगी, अभी सदर तो बन जाए फिर सदर इंशाल्लाह के बाद काबीना बनेगी। इंशाल्लाह तो आपका क्या ख्याल है कब तक काबीना हलफ उठा लेगी? काबीना सदर हल्फ तो उठाए, पहले सदर साहब हल्फ उठाएंगे, फिर ये मिल बैठेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह। तो क्या पीपल्स पार्टी निशस्तें ले रही है? नहीं अभी तो फिलहाल उन्होंने कहा था नहीं लेनी हमने। अच्छा, नहीं लेनी। हाँ, कोई मिनिस्ट्री नहीं लेनी। अच्छा, तो मैम खवातीन के लिए क्या कोई प्रोग्राम आपके सामने है? खवातीन के लिए क्या तो सबसे हर प्रोग्राम जो हम ज़रूरी होता है वो खुद ब खुद हमारे मंशूर में रख दिया गया है। अच्छा। तो उसके मुताबिक चलेंगे। अभी इब्तदाई सेट हो जाए, हर चीज़ सेटल हो मैम जाए। ये जो वर्किंग वुमेन के लिए कुछ होगा इनकी रिहाइश का बड़ा शदीद मसला है। ज़रूर होगा जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने मरियम साहबा की तकरीर नहीं सुनी? जी बहुत प्रोग्राम ज़बरदस्त सुना तकरीर। नहीं है उन्होंने तो जी वो बेहतरीन। पंजाब की हद तक थी ना, हाँ। मरकज से हैं तो बड़ा मसाइल हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक है। गुड लक मैम उम्मीद आपको रखें। Thank you, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपको मुबारक हो आपको यहाँ पे आना। बड़ी मेहरबानी। देखिए मेरी बात सुने, हमने मुल्क भी तो चलाना ना। आपकी इतनी एग्रेसिव स्पीचेस मैंने भी सुनी जी। है। आपने मुल्क भी तो चलाना है ना। मुल्क के लिए क्या सोचा है? मुल्क हमारा ईमान है, हमारी हाँ इज्जत जी। है। मुल्क के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मेरी बहन, हाँ जी। आपके घर में डाका पड़े, आपकी बुनियादों को खोखला किया जाए, आपकी इज्जत को उछाला जाए। मेरी पहले आपने मुझसे सवाल किया ना, जी जी जी। आपकी इज्जतों को उछाला जाए और आप कहें कि आप इनसे मुफाहमत करें। पहले तो वो पैसे पाकिस्तान के वापस करें,
پاکستان کو مسلسل وہ لوٹ رہے ہیں اور آپ مفاہمت کی بات کر رہی ہیں. مفاہمت ان سے کی جاتی ہے جو پاکستان کے لیے مثبت سوچ. میری بات سنیں. یہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے نا کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. السلام علیکم ناظرین. میں اپنے یوٹیوب چینل پر کوثر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, بہت ہیکٹک دن تھا آج کا. تو جو ہے وہ ہمارے 14ویں صدر کا جو ہے وہ انتخاب جو ہے آج ہمارے سارے ملک کے عواموں نے کرنا تھا, جو بخیر خوبی انجام پایا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو شہریار آفریدی کے بارے میں بتائیں گے, اور عمران خان 1 ماہ میں رہا ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے کہانی. ان اتھورائز میڈیا خواجہ آصف. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنا ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد, اور اپنا جو ہے وہ کشمیر کے شمشیر صحرا مشقوں کا آرمی چیف کا جو ہے وہ معائنہ, اور جو ہے وہ آپ کو ذرا وہ شروع یہ چیزیں بتا دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ گیلریوں میں سے ایک دلچسپ صورتحال مسلم لیگ نون کے اجلاس میں گیلریوں میں جو ہے وہ ہم نے انجوائے بھی کیا, اور بہت ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی. اور جو ہے وہ اپنا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا یہ سینیٹر ڈاکٹر مہر تاج. تو یہ ہوگی ہماری سرخیاں. ناظرین, اب پروگرام شروع کرتے ہیں. ناظرین, آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 14ویں ملک کے صدر کا انتخاب ہوا, تو جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ اپنا 411 ووٹس لے کر کے جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں. اپنا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہیں چاروں صوبوں نے بھی دیا ووٹ, اور جو ہے وہ اس کے بھی, اور تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے, مطلب ایشو کر دیا رزلٹ. تو اس میں جو ہے وہ جو تمام الیکشن میں, تو الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق جو ہے وہ آصف علی زرداری نے 411 یعنی 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے, اور محمود خان اچکزئی نے جو ہے جو ان کے مدِ مقابل تھے انہوں نے 181 جو ہے وہ الیکٹرولک ووٹ حاصل کیے. الیکشن کمیشن کے مطابق صدارتی انتخاب کا حتمی نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے, اور 1185 کے الیکٹورل کالج میں سے 92 نشستیں خالی ہیں. الیکشن کمیشن کے اعلان میں صدارتی انتخاب میں 1093 ووٹرز نے حصہ لیا. الیکشن کمیشن اور پریزائڈنگ آفیسرز نے 9 ووٹ جو ہیں وہ مسترد کیے, 9 ووٹ مسترد کیے گئے, اور 1035 ووٹ درست قرار. الیکشن کمیشن نے آصف علی زرداری کو 411 ووٹ حاصل کیے الیکشن کمیشن کے مطابق, اور محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے. اور آفیشیل رزلٹ جو ہے وہ کل جو وفاقی اس کو قوم حکومت کو جو الیکشن کمیشن بھیج دے گی. تو ناظرین, یہاں تک تو تھا یہ. ناظرین, جو ہے وہ بہت دلچسپ تھا. صبح 10 بجے سے اجلاس شروع ہو گیا تھا, اور ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا تھا, جو سارا دن چلتا رہا. صوبوں کا بھی نتیجہ آیا, چاروں صوبوں سے بھی, پھر ادھر سے بھی آیا, پورا دن اسی اس میں لگ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جب 4 بجے گھنٹیاں بجنی شروع ہونی تھی, اس کے سے پہلے ہم لوگ ایوان میں پہنچ کے بیٹھ گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹیاں بجنے کے بعد جو ہے وہ کہ کوئی بندہ اور نہیں آئے گا ووٹ ڈالنے کے لیے, اور دروازے بند کر دیے گئے, اور اس کا جو ہے وہ عمل جاری ہوا, جو کہ بہت طویل عمل تھا ووٹنگ کے اس کا. اس دوران میں ناظرین دلچسپ جو ہے وہ صورتحال دیکھنے میں آئی پیش, جو آپ کو ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. جو ہم لوگوں نے بہت تھکے ہوئے تھے, تھوڑا انجوائے کر لیا. تو وہ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ جو ہے وہ جب ہم بیٹھے تو وہاں پر, تو وہ کہہ رہے تھے اپنا
हुटिंग कर रहे थे पीटीआई के लोग, तो पीटीआई के लोग बहुत थोड़े, सॉरी सुन्नी इत्तेहाद के लोग जो थे वो बहुत थोड़े बैठे थे, और जबकि ज़ाहिर गवर्नमेंट के लोग बहुत बैठे थे, जिनमें गवर्नमेंट के लोग मुस्लिम लीग नून के तो थे ही थे, और सारी उस प्रोसेस के दौरान शीरी रहमान, ताज हैदर, रज़ा रब्बानी, फारूक नाइक और ऐवान में सारा टाइम जो है वो मौजूद रहे, और ये जो है वो तो पीटीआई वालों की तरफ से हुटिंग हो रही थी, उनके थोड़े से लोग थे और वो नारे लगा रहे थे, और उसमें से बिलखुसूस जो मैंने अभी नाम लिया सेनेटर डॉक्टर मेहर ताज थी, जो बहुत चिल्ला के कहती थी कि चिल्ला के कहती थी कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी मुस्लिम लीग नून पे भारी, यानी आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो उन्होंने आगे क्या किया कि ये करना शुरू कर दिया कि नारे लगाने शुरू कर दिए, यानी वो जो पहले की दोनों जमातों ने अपने अपने हमारे सियासतदानों ने बनाए हुए थे नारे, तो आज उन्होंने उसमें लगाने शुरू कर दिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो है वो एक जरदारी नून लीग पे भारी और इमरान खान सब पे भारी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना उसके बाद इन्होंने जो है वो नारा लगाया कि पीटीआई वालों ने लगाते थे या अल्लाह या रसूल। तो वो चूँकि मेंबरान थोड़े थे तो वो उसी औरत की आवाज़ सिर्फ चिल्लाने में आती थी, सिर्फ एक औरत की आवाज़ चिल्लाने में समझ आती थी, या अल्लाह या रसूल। तो ये तो लोग बहुत ज़्यादा थे हुकूमती साइड से और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के, तो ये जवाब में कहते थे, वो इतना कहते ही थे तो फ़ौरन ये कहते थे, वो कहते थे या अल्लाह या रसूल, तो यहाँ से शुरू हो जाते बेनज़ीर बेकसूर बेनज़ीर बेकसूर। फिर वो कहते थे अपना नारा पूरा करने के लिए या अल्लाह या रसूल, फिर इधर से गवर्नमेंट की साइड से आवाज़ आती थी पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बहुत ऊंची के बेनज़ीर बेकसूर बेनज़ीर बेकसूर। तो उनका नारा जो है वो अधूरा रह जाता था और वो गवर्नमेंट के हक में चला जाता था। इसी तरह जितने पुराने नारे थे जो उन्होंने लगाए, तो उसके जवाबी जो इन्होंने आगे से जो नारे लगाए, तो उनके नारे जो है वो बिल्कुल उलट हो गए। और फिर इधर से पीटीआई के कारकुनों की तरफ से एक आवाज़ आई, उसमें कहा गया कि ज़ालिमों और सब कुछ तो चोरी कर लिया, मुल्क का घड़ी भी चोरी कर ली, सब कुछ, लेकिन कम से कम जो है वो हमारे नारे तो चोरी ना करो, तुम लोगों ने तो हमारे सियासी नारे भी जो है वो चोरी कर लिए हैं। तो खास हल्का फुल्का माहौल, क्योंकि बहुत तवील अमल था, बहुत लंबा प्रोसेस था आज के इलेक्शन का, इट्स बहुत वेरी हेक्टिक। एंड कंग्रेचुलेशन टू सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने के बहुत अच्छे पुरवकार तरीके से आज सेकंड बार अपने हमारे मुल्क के जो है वो 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। उनकी बच्चियाँ भी बैठी हुई थी, दोनों आसफा भुट्टो भी थी और बख्तावर भी थी, और वो भी आई हुई थी, और उन्होंने भी गैलरी में सारा ये मनाजिर देखे और बहुत कुछ नज़र आ रहे थे। बिलावल भुट्टो भी नो डाउट मौजूद थे, और जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। नाज़रीन, हमारी इंतज़ामिया को पता नहीं क्या होता है, सारे रास्ते बंद कर देते हैं, और फिर अंदर जाने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो कि जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जाना ही जाना है, अंदर नहीं जाएंगे तो कवरेज कैसे होगी, उनको भी रोक लिया जाता है। इनकी इवन के जो सहाफ़ियों की जगह होती है वहाँ से भी उनको रोक लिया जाता है। इस हद तक प्रॉब्लमेटिक बना दिया गया था। और हमारी जो फिर वही बात आ जाएगी पीटीआई के दौर से लेकर अब तक, और बिलखसूस डायरम गवर्नमेंट में हमारी पीआईडी का कोई हाल नहीं रहा। उन्होंने कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं किया होता जो सहाफ़ियों को फैसिलिटेट कर सके, और बहुत ज़्यादा आज के दिन में हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आए। बहरहाल एनीवेज, अब क्या किया जा सकता है, अब गवर्नमेंट नहीं आ गई है तो ज़ाहिर है कि नए लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने शुरू में इंटरव्यूज़ तो देख लिए होंगे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये एक बात और बताती चलूँ कि ये तो हो गया इलेक्शन का, वही अब आसिफ अली जरदारी इंशाल्लाह सदर बन गए और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी से मुल्क के हुकूमत चलाएँगे। नाज़रीन, एक बात कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि जब ईवान में हो जाता है ये इंतखाबी प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो सहाफ़ी भाई निकल के ये जो मेंबरान होते हैं उनसे क्वेश्चंस करते हैं, और सहाफ़ियों का काम होता है क्वेश्चन करना और उनका काम होता है जवाब देना।
تو جب میں نے آج ایک گورنمنٹ پارٹی کے ایک اہم جو ہے وہ وزنی رکن جو ہے وہ اپنا آصف کو روکا، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا میں نے ان کو روکا، وہ جو اس سے آئے ہیں روح کے الیکٹ سیالکوٹ سے، تو خواجہ آصف کو، تو خواجہ آصف کو وہاں پر اور بھی جرنلسٹ موجود تھے پارلیمان کے اندر میرے ساتھ ارد گرد، اور میں نے ان سے کوشچن کرنے چاہیے جو بہت اہم کوشچن تھے آج کے دن کے مطابقت سے، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ مس بہیو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ ان اتھورائزڈ میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بتا چکی ہوں کہ پیپلز مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے اندر جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو ان میں تکبر بہت آ جاتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں بالکل تکبر نام کی کوئی چیز نہیں، میں آپ کو بالکل اس سے پرفیکٹ آپ کو معلومات دے رہی ہوں۔ تو میں نے یقین جانے کہ میں نے بہت زیادہ ان کو کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی، ان کی لیڈرشپ کو، کہ اپنے ان تئیں کو سمجھائیں۔ اب خواجہ آصف صاحب اتنے بڑے قد کے وہ ہیں، اور اتنے ہمارے ایسے سیاستدان اگر اس طرح کے اگزامپلس کریٹ کریں گے تو ان کے چھوٹے والے ان کے نقشہ قدم پر چل کر کس طرح کے اگزامپل کریں گے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ آگے سے آپ کو اتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ ان اتھورائزڈ میڈیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان اتھورائزڈ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد خواجہ آصف صاحب مجھے اتنے عرصے سے اسمبلی میں دیکھ رہے، خواجہ آصف صاحب جب بنے تھے اس کے اپنا اس کے وزیر خارجہ، تو فارن آفس میں اٹینڈ کرتی تھی اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی۔ اتنے سارے وزیر اعظم کا جو ہے وہ ملک کے میں نے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں، میگزینس کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف نے آج مجھے جو ہے وہ کہ ان اتھورائزڈ میڈیا جن کو کہتے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ابھی کیا گیا ہے، پورے ملک سے الیکشن کا رزلٹ کیا آیا ہے، اور اگر آپ اس میڈیا کو اسی طرح ان اتھورائزڈ کہتے رہیں گے اور آپ کو یہی کال رہے گا اور آپ اس پر یہی کریں گے، یہی آپ کا بیہیویئر ہوگا، تو بتائیں کہ پھر آپ کو اس میڈیا نے کا مزہ آپ نے چکھ نہیں لیا، ہوا کیا؟ تو ہم نے تو خواجہ آصف صاحب کی کبھی کوئی نیوز پتہ چلی، خواجہ آصف کی ہم نے کبھی ان کی نیوز کو باہر نہیں نکالا میڈیا سے، ہم تو صرف پروفیشنل کام کرتے رہے، ہم نے کبھی کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا، خواجہ آصف کی نجی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، بہت کچھ پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے، لیکن کبھی کچھ نہیں بتایا۔ انسپائٹ آف دس جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اتھورائزڈ میڈیا تو آہستہ آہستہ آپ کے جو 8 فیبرری کو آپ کا جو میڈیا تھا جس کو آپ ایتھورائزڈ میڈیا کہتے ہیں، انہوں نے آپ کے ٹھٹھے اڑائے، آپ کے مذاق اڑائے، کہکے لگائے اور آپ کے بارے میں کیا کیا لفظ نہیں بولے۔ اس وقت خواجہ آصف صاحب آپ کو ان اتھورائزڈ میڈیا کا خیال نہیں آیا کہ اگر آپ نے ان اتھورائزڈ میڈیا پہ محنت کی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم 8 مئی کو رو رہے تھے، ہمارا دل رو رہا تھا ان جرنلسٹوں پر اور اینکرز پر جو کہ چینل پہ بیٹھے آپ لوگوں کے ٹھٹھے اڑا رہے تھے۔ مجھے اتنا ہی کہنا ہے، بہت ساری نیوز ہوتی ہیں ایک اتنے پرانے سینئر جرنلسٹ کے پاس، لیکن وہ کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا، اور نہ میں نے کرنی ہے، نہ میں ان کی ذاتی باتوں کے وہ ہوں۔ وہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر آگے لوگ چلیں گے، اگر ان کا یہ بیہیویئر ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوگا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں پروگرام کے۔ ناظرین جس وقت شہریار افریدی جو ہے وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ صحافی ان کے ارد اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سخت لینگویج استعمال کی، ان پارلیمانی لفظ بھی کہے اور بہت زیادہ غصے میں حکومت کے خلاف اور مختلف چیزوں کے خلاف بولے، بہت غلط بولے، جو کہ بالکل بھی میں نے اپنے چینل پہ نہیں آنے دیا، میں نے میڈیا پہ نہیں آنے دیا، لیکن میں نے ان کا تھوڑا سا جو انٹرویو کیا وہ ضرور آنے دیا۔ اور ناظرین پھر ہم چلتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان جو وہ 1 مہینے میں رہا ہو جائیں گے، اس کے لیے یہ کہ مجھے
مجھے علی ظفر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں بیسیکلی مجھے یہ شروع سے بہت پسند ہے، اور انہوں نے یہی پہلے عمران خان نے جیل سے ان کو بنایا تھا اپنا جو ہے وہ چیئرمین اس کا الیکشن، لیکن انہوں نے جو ہے وہ انکار کر کے بیرسٹر بہت کو دیا تھا، اور ابھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بنے ہیں ہمارے وہ اپنا گوہر ایوب صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بنے ہیں اپنا اپوزیشن کے. تو ناظرین انہوں نے میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے کوشچن کیا جو کبھی آپ نے ویلاگ میں دیکھے ہوں گے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا نا، کیونکہ مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ ہوتے تو زیادہ پرفیکٹلی دوسری جماعتوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے، اداروں کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے، کہ شی از سو نائس پرسن نا، بہت نائس اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہے پی ٹی آئی کی جو اب سنی تھا پہ شامل. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ میں نے عمران خان کے جو مقدمے لڑنے تھے انہیں رہا کروانا تھا، اور ان کے جو ہے ان کے اوپر صرف 3 مقدمات رہ گئے ہیں، اور 3 مقدمات میں سے جو ہے وہ ایک میں نے ان سے پوچھا 9/11 کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ 9/11 کا مقدمہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، باقی 2 ہیں، اس میں سے بہت جلد جو ہے وہ ان کو رہائی حاصل ہو جائے گی، اور 1 مہینے کے اندر اندر عمران خان صاحب رہا ہو کے جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے پارلیمنٹ میں اور وزیر اعظم بنیں گے. ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا اپنے آپ انٹرویو میں ان کا دیکھ لیا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ اپنا ہر ایک شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے اپنا، کیونکہ ہم نے تو اسپیشلی ان سے 9/11 کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ ہی ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر ہم نے باقی جو ہم لوگوں کو نون لیگ کی 2 خواتین سے ہم نے انٹرویو کیے، اور جو ہے وہ ان سے یہی سوال کیا، اور انہوں نے جو جواب دیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ شازیہ مری صاحبہ میری بہت فیوریٹ ہے پیپلز پارٹی کی، کہ ان سے بھی ہو جائے. ویسے تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے فیوریٹ ہیں میرے، لیکن لیکن نہیں ہو سکا. اور عطا تاڑر صاحب سے بھی میں چاہتی تھی کہ آج میری ملاقات ہو جائے، لیکن وہ نہیں ملاقات ہو سکی. عطا تاڑر جب جس وقت ایوان میں آئے تو تب بھی پی ٹی آئی والوں نے بہت زیادہ جو نعرہ بازی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا تاڑر سے بھی تھوڑے خوف زدہ ہیں پی ٹی آئی والے، کہ یہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا تو وہ اٹ وڈ بی مچ بیٹر میرے خیال میں. تو ناظرین یہ یہاں تک میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو وتیرہ ہے وہ نہیں کبھی بھی بدلے گا. یہ جو کہ گو کہ سنی اتحاد میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن انسپائٹ آف دس وہ جو ہے وہ اپنا ایک ہمیں جو انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا، ہمیں مسلم لیگ نون کے ممبر نے بتایا کہ انہوں نے ٹول پلازے کو جو ہے وہ آگ لگائی، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا کیا کچھ ادھر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کو انہوں نے جو ہے وہ کے پی کے جو ریڈیو چینل تھا اس کو آگ بھی لگا دی. پہلے کیا کیا، پھر بعد میں کیا کیا، اور سب کچھ کیا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ہو گیا. لیکن جہاں تک ناظرین ان کی ووٹ کا تعلق ہے، جو باقی لوگوں میں تقسیم ہو گئی ہیں ناظرین، اس میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئین کے مطابق ہوئی ہوگی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے وہ جو انہوں نے اپنا ایک بہت مجرم اور اتھینٹک مجرم بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا گنڈا پور صاحب. اور گنڈا پور صاحب جب وزیر اعظم کا انتخاب تھا اس میں بھی نہیں آئے، حالانکہ 4 صوبوں کی اکائی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں بیلنس سے معاملہ بہت اوپر جاتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اب تو شہریار افریدی بھی آگے، اور وہ جو لینگویج اور وہ ٹون جو استعمال کر رہے تھے اس کے بعد نہیں لگتا کہ یہ لوگ چین سے بیٹھیں گے. اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس طرح گورنمنٹ چل پائے گی، ناظرین ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب صرف پارلیمنٹ تقریباً الیکشن کے بعد حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف کابینہ بننی ہے اور کابینہ کا اعلان ہونا ہے، انہوں نے اوتھ اٹھانا اور اپنے منسٹری سنبھالنے ہیں. اس کے علاوہ باقی سارا عمل ہو چکا ہے. پہلے شروع ہوا تھا اسپیکر سے، پھر پرائم منسٹر، اب صدر کا بھی ہو گیا. لیکن ناظرین یہاں پر جس طرح کے جرائم پیشہ لوگ اسمبلیوں کے اندر آ رہے ہیں، جن کے جرم ثابت ہو چکے تھے اور بہت ساری چیزوں میں وہ انوالو تھے، ایک لحاظ سے تو اچھا بھی ہے
کہ ریاست جو ہے وہ بہت ہی نرمی کا مظاہرہ کری ہے، اور ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے آپ کو کوئی خیر کی امید نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سسٹم چلنا چاہیے، یہ گورنمنٹ چلنی چاہیے، اور بہت اچھے لوگ گورنمنٹ میں ہیں، تجربہ کار آئے ہیں. اپوزیشن اپنا بہت بھرپور رول پلے کرے ایوان کے اندر، اور ایک ایسا بن کے دکھائے کہ ہاں وہ اس قابل ہیں کہ اس حکومت کو لے کے چلیں. کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے 3.5-4 سال عمران خان کے میں ہمیں کوئی ایک بات بھی ایگزامپل کے طور پر نہیں ملتی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس بات پر پی ٹی آئی پراؤڈ فیل کرے. جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے پاس بے شمار باتیں ہیں ان کے کریڈٹ میں جو انہوں نے کام کیے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا ان کو اپنا وہ کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی اسٹریٹجی بھی بنانی پڑے گی، کیونکہ آگے کے حالات کوئی اچھی شنید نہیں دے رہے ہیں، اور وہ لوگ ایک جنگ کے موڈ پہ نظر آتے ہیں، اور اسمبلیاں چل پائیں گی کہ نہیں ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. تو بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی ہوگی کہ میاں شہباز شریف کے اندر بے پناہ گٹس ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں پیٹریاٹ والے. اور اچھل صحیح کے بارے صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا ان کا بلند سیاسی کیریئر تھا، ایک بڑے منچے ہوئے سیاستدان تھے اور بہت انٹلیکچوئل تھے، اور انہوں نے جا کر کے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا کہ یہاں کے بلوچستان میں سے ایک ووٹ ان کے حق میں نہیں ڈلا. بلوچستان کی وہ سیاسی جماعت ہے خیبر پختونخوا ملی پارٹی، اور وہاں سے انہیں ایک ووٹ نہیں ملا، وہ اپنے سارے ووٹ لوز کر گئے. تو کیا ملا پھر وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد ان کو پی ٹی مسلم سنی اتحاد کے ساتھ ان کا وہ بن کے ممبر رہا. میرے خیال میں اچھل زئی صاحب نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ اجازت چاہتی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا بھی آسرا بھی آ رہا مددگار اب رمضان شریف بھی آ رہے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بھوکوں کا بہت خیال رکھیے گا. اجازت آ دیں. اللہ حافظ. اللہ کی کے بعد.